السلام علیکم۔ گولڈن وائس سٹوری میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی ایک ایسی مجبور ماں کی ہے جس کا شوہر نشے کی لت میں گھر کے برتن تک بیچ چکا تھا۔ وہ اپنے بھوکے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ایک امیر گھرانے میں کھانا پکانے کی نوکری کرتی ہے، لیکن اس گھر کی مالکن رخسانہ بی بی ایک عجیب عادت کی مالک تھی۔ وہ روزانہ قیمتی کھانے بنواتی، ان کی تصویریں لیتی، مگر خود ایک نوالہ بھی نہ چکھتی۔ آخر وہ کھانا کہاں جاتا تھا؟ رخسانہ بی بی ہر روز کچن میں چھپ کر کیا کرتی تھی؟ اور وہ کون سا راز تھا جس نے اس غریب ملازمہ کے پیروں تلے سے زمین نکال دی؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک امیر عورت نے اپنی شہرت کی ہوس میں ایک غریب کے ہنر کو ڈھال بنا لیا۔ ایک ایسی کہانی جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی کامیابی کے لیے کسی کا حق مارنا جائز ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہے۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا ایک دکھ بھرا قصہ تھا۔ میرے 3 بیٹے تھے۔ میرا شوہر نشے کی وجہ سے کچھ کماتا نہیں تھا اور سارا دن نشے میں دھت پڑا رہتا تھا۔ جب اس کا نشہ ٹوٹتا تو وہ مجھ سے لڑتا جھگڑتا تھا اور نشے کے لیے پیسے مانگتا تھا۔ اگر میں اسے پیسے نہ دیتی تو وہ مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ جب میں بچوں کو بھوک سے بلکتا ہوا دیکھتی تو میرا کلیجہ منہ کو آتا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ گھر کے آدھے سے زیادہ برتن میرا شوہر بیچ کر نشہ کر چکا تھا۔ میرا بھائی میری مدد کر دیا کرتا تھا۔ ایک روز میں گھر کے فاقوں سے تنگ آ کر نوکری کی تلاش میں گھر سے نکل پڑی۔ میری ایک جاننے والی عورت ہے جس کا نام شہناز تھا۔ وہ بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ میں اس سے ملی اور کہا کہ مجھے بھی کہیں کام دلوا دے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ بہت جلد ایک گھر میں بات کرے گی، کیونکہ انہیں بھی ایک نوکرانی کی ضرورت تھی۔ دوسرے دن ہی شہناز میرے گھر آ گئی اور کہا کہ رخسانہ بیگم کو ملازمہ کی ضرورت ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ میں شہناز کے ساتھ چل پڑی اور رخسانہ بیگم سے ملی۔ وہ بہت اچھی اور ملنسار خاتون تھی۔ انہوں نے مجھ سے بات چیت کی اور میری 5,000 روپے تنخواہ طے کی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اچھا کھانا بنا لیتی ہو؟ تو میں نے بتایا کہ میں سب کھانے بنا لیتی ہوں۔ میرے پکے ہوئے کھانے میرے خاندان میں بہت مشہور ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی میرے ہاتھ کے کھانے پسند آئیں گے۔ یہ سن کر رخسانہ بیگم کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھرے۔ انہوں نے مجھے کل سے کام پر آنے کا کہا اور میں خوشی خوشی گھر آ گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے لیے نوکری کا بندوبست کر دیا۔ کم از کم اب میرے بچے بھوکے تو نہیں رہیں گے، میں نے سوچا، اور اگلے روز صبح 7 بجے کام پر چلی گئی۔ میری بیٹی بڑی تھی جو اپنے بھائیوں کو سنبھال لیتی تھی۔ مجھے نوکری کرتے ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ رخسانہ بیگم بہت اچھی خاتون تھی۔ ان کے گھر میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹا تو سارا دن باہر ہوتا تھا، لیکن بیٹی یونیورسٹی سے 2 بجے آ جاتی تھی۔ ان کے میاں اکثر باہر ہی رہتے تھے اور سال میں 1-2 بار گھر کا چکر لگاتے تھے۔ ان کے گھر میں دنیا کی ہر آسائش میسر تھی اور دولت کی ریل پیل تھی۔ ان کے گھر میں ایک ملازم اکرم بھی تھا جو باہر کے کام کرتا تھا۔ ایک روز مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ رقیہ، آج ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں، سارا کھانا تم نے بنانا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کیسا کھانا پکاتی ہو۔ میں نے اکرم کو سامان لینے کے لیے بھیج دیا ہے۔ فکر مت کرو، اگر تمہیں دیر ہو گئی تو میں تمہیں الگ سے پیسے دوں گی۔ میں نے حامی بھر لی۔ تھوڑی دیر بعد ملازم اکرم سامان لے آیا۔ میں نے کام سے فارغ ہوتے ہی کھانا بنانا شروع کر دیا۔ رخسانہ بیگم اپنے کمرے میں ہی تھی۔ مہمانوں نے شام کو آنا تھا، اس لیے مجھے کھانا بناتے ہوئے شام ہو گئی۔ رخسانہ بیگم نے کئی قسم کے پکوان بنائے تھے اور جب انہوں نے چکھے
تو وہ بہت خوش ہوئی اور میرے ہاتھ کے بنے کھانے کی بہت تعریف کی۔ پھر انہوں نے مجھے 500 روپے دیے اور میں گھر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے تنخواہ کے علاوہ 500 روپے مل گئے تھے۔ رخسانہ بیگم نے کہا تھا کہ جس دن میں اچھا کھانا بناؤں گی وہ مجھے اس کے اضافی پیسے دیا کریں گی۔ اگلے روز جب میں کام پر گئی تو رخسانہ بی بی نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ وہ بہت خوش تھی اور کہنے لگیں کہ تمہارے بنائے ہوئے کھانے مہمانوں کو بہت پسند آتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے لیے کھانا بنایا کرو، میں تمہیں اس کے الگ سے پیسے دے دیا کروں گی، کیا کہتی ہو؟ یہ کہہ کر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی کروں گی۔ مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہے اور بھلا پیسوں کو کون منع کرے۔ رخسانہ بی بی نے کہا کہ تم کام کر لو، میں سامان منگوا لیتی ہوں۔ دوپہر تک رخسانہ بی بی نے مختلف ڈشز کا سامان منگوا لیا اور وہ خود بھی میرے ساتھ مل گئی۔ ہم نے 2 گھنٹے کے اندر اندر مختلف قسم کی ڈشز تیار کر لیں۔ پھر میں نے ایک عجیب بات دیکھی، رخسانہ بی بی نے ساری ڈشز میز پر رکھ دیں اور اپنے کمرے سے موبائل فون اٹھا لائیں۔ انہوں نے سب چیزوں کی تصویریں بنائیں اور پھر مجھ سے کہا کہ یہ ساری ڈشز فریج میں رکھ دو۔ مجھے حیرت ہوئی لیکن میں نے کوئی سوال نہیں کیا اور سب کچھ فریج میں رکھ دیا۔ میں نے سوچا شاید وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اسی دوران رخسانہ بی بی نے بوڑھے ملازم اکرم کو بلایا اور اسے پیسے دے کر اپنے لیے باہر سے کھانا منگوایا۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی لیکن انہوں نے حسب وعدہ مجھے 500 روپے دیے اور میں شام کو گھر آ گئی۔ اگلے روز جب میں کام پر گئی اور مجھے کام کرتے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ رخسانہ بی بی نے مجھ سے ٹھنڈا پانی مانگا۔ میں نے فریج کھولا تو میں حیران رہ گئی کیونکہ فریج میں کھانے کی ڈشز ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ لگتا تھا کہ ابھی تک کسی نے ان میں سے تھوڑا سا کھانا بھی نہیں نکالا۔ میں پانی لے کر رخسانہ بی بی کے پاس آئی، انہیں پانی دیا اور جب انہوں نے گلاس مجھے واپس کیا تو میں نے پوچھ ہی لیا، باجی کل جو آپ نے مجھ سے ڈشز بنوائی تھیں کیا آپ کو وہ پسند نہیں آئی تھی؟ آپ نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ رخسانہ بی بی مسکرائیں اور کہنے لگیں میں نے وہ ڈشز اپنے لیے نہیں بنوائی تھیں۔ ان کی بات سن کر مجھے مزید حیرت ہوئی۔ میں نے کہا میں آپ کی بات سمجھی نہیں، اگر آپ نے اپنے لیے نہیں بنوائی تھیں تو پھر کس کے لیے بنوائی تھی؟ رخسانہ بی بی نے جواب دینے کی بجائے کہا کہ جاؤ رقیہ تم اپنا کام کرو۔ میں واپس کچن میں آ گئی۔ بوتل فریج میں واپس رکھنے کے بعد میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے وہی ڈشز گھوم رہی تھیں۔ پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید رخسانہ بی بی نے اپنے مہمانوں کے لیے یہ ڈشز بنوائی ہوں گی اور مہمان نہیں آئے ہوں گے، اس لیے وہ ڈشز ویسی کی ویسی پڑی ہیں۔ اگلے روز جب میں کام پر گئی اور فریج کھولا تو وہی ڈشز پڑی تھی، لیکن اب اکثر کھانا باسی ہو چکا تھا۔ میں رخسانہ بی بی کے پاس گئی اور پوچھا، رخسانہ جی فریج میں پڑی ساری ڈشز باسی ہو چکی ہیں، اگر آپ چاہیں تو سارا کھانا پھینک دوں؟ رخسانہ بی بی نے نفی میں سر ہلایا اور کہا نہیں رقیہ، تم ایسا کرو جب تم گھر جانے لگو تو یہ سارا کھانا اپنے ساتھ لے جانا اور اپنے بچوں کو کھلا دینا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا باجی کھانا تو باسی ہو چکا ہے، میرے بچے یہ کھانا کھانے سے بیمار بھی پڑ سکتے ہیں۔ رخسانہ بی بی نے کہا کہ کھانا خراب نہیں ہے، ٹھیک ہے اگر تم نہیں لے جانا چاہتی تو پھر کسی غریب کو دیتی جانا۔ مجھے رخسانہ بی بی کی یہ بات عجیب لگی۔ بہرحال جب میں کام سے فارغ ہو گئی تو میں نے سارا کھانا ایک بڑے شاپر میں ڈالا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بے شک کھانا خراب نہیں ہوا تھا لیکن باسی تھا، اس لیے میں نے اسے کسی کو دینے کی بجائے راستے میں پھینک دیا اور گھر چلی گئی۔ 3 دن گزرے تو رخسانہ بی بی نے ایک بار پھر اپنی پسند کی ڈشز بنوائیں۔ جب ڈشز تیار ہو گئیں تو انہوں نے موبائل سے تصویریں بنائیں اور کہا کہ رقیہ جب یہ ڈشز ٹھنڈی ہو جائیں تو انہیں فریج میں رکھ دینا۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے گھر آ گئی۔ رخسانہ بی بی نے مجھے 500 روپے دیے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی
کہ وہ ان سب کی تصویریں کیوں بناتی تھیں۔ میں نے سوچا کہ کسی دن ان سے ضرور پوچھوں گی۔ اگلے روز جب میں کام پر گئی تو فریج میں وہ ڈشز ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ وہ مجھ سے کھانے تو بنوا لیتی تھیں، لیکن آخر انہیں کھاتی کیوں نہیں تھی؟ میں دراصل یہی دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں نے کہا، باجی لگتا ہے آپ کو میرے ہاتھ کے کھانے پسند نہیں آ رہے۔ رخسانہ بی بی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، نہیں رقیہ، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تمہارے بنائے ہوئے کھانے بہت پسند ہیں، لیکن کل کسی نے ملنے آنا تھا اور عین وقت پر انہوں نے فون کر دیا کہ وہ آج نہیں آ رہے، اس لیے کھانا ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ اب میں ان کا کیا کروں گی؟ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور اپنے کام میں لگ گئی۔ اس وقت تک نہ کوئی مہمان آیا تھا اور نہ ہی کسی نے وہ کھانا کھایا تھا۔ رخسانہ بی بی نے جب دوبارہ وہی بات کہی تو میں نے وہ کھانا کسی کو دینے کی بجائے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اس بار میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر رخسانہ بی بی نے دوبارہ مجھ سے خصوصی ڈشز بنوائیں تو میں ضرور پوچھوں گی کہ وہ خود کھانا کیوں نہیں کھاتی اور اپنے لیے بازار سے کیوں منگواتی ہیں۔ رخسانہ بی بی صرف اسی دن کھانا باہر سے منگواتی تھیں جب وہ مجھ سے مختلف ڈشز بنواتی تھیں، باقی دن وہ میرے ہاتھ کا پکا ہوا سادہ کھانا ہی کھاتی تھی۔ 3 دن گزرے تو رخسانہ بی بی نے پھر حکم دے دیا کہ آج مہمان آ رہے ہیں، مختلف ڈشز بنانی ہیں۔ اکرم سامان لینے گیا ہوا تھا۔ میں ان سے کچھ پوچھنے ہی والی تھی کہ ان کے موبائل پر کال آ گئی اور وہ کسی سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر 12 بجے تک اکرم سامان لے آیا اور میں رخسانہ بی بی کے کہنے پر ڈشز تیار کرنے لگی۔ رخسانہ بی بی کچن میں آ گئی تھیں۔ پہلے کی طرح ڈشز جلدی تیار ہو گئیں اور رخسانہ بی بی نے موبائل سے تصویریں بنانا شروع کر دیں۔ پھر اکرم کو اپنے لیے باہر سے کھانا لانے کے لیے بھیج دیا۔ اب میری برداشت کی حد پار ہو گئی اور میں نے پھر وہی پوچھ لیا جس کے بارے میں مجھے تجسس تھا۔ رخسانہ بی بی نے جواب دینے کی بجائے سختی سے کہا، رقیہ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، میری مرضی میں باہر سے منگوا کر کھاؤں یا گھر کا پکا ہوا۔ دوسری بات، تم ہر بار مجھ سے ہی کیوں پوچھتی ہو کہ میں یہ ڈشز کیوں بنواتی ہوں؟ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر اب تم نے مجھ سے یہ سوال کیا تو مجھے مجبوراً تمہیں نوکری سے فارغ کرنا پڑے گا۔ رخسانہ بی بی کو میں نے آج پہلی بار اتنی سختی سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حالانکہ وہ بہت ہی نرم دل اور نرم مزاج خاتون تھی، لیکن آج نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی نوکری عزیز تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ اس نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھوں، اس لیے میں نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ اگر یہ نوکری میرے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گی؟ جب یہ سوچ میرے دماغ میں آئی تو میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے باجی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے کبھی نہیں پوچھوں گی۔ رخسانہ بی بی کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا، جب یہ ڈشز ٹھنڈی ہو جائیں تو ان کو فریج میں رکھ دینا۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ پھر شام کو گھر آ گئی اور پیسوں کا انتظار کرنے لگی۔ لگتا ہے وہ مجھے پیسے دینا بھول گئی تھی، اس لیے میرے گھر کے خرچے کے لیے تھوڑے ہی پیسے بچے تھے۔ میرے شوہر نے مجھ سے پیسے مانگے۔ جب میں نے انکار کیا تو جاوید نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ گھر کے برتن زمین پر گرانے لگا۔ اسے ایسا کرتا دیکھ کر بچے بھی رونے لگے۔ وہ زبردستی 100 روپے اٹھا کر لے گیا اور میں روتی رہ گئی۔ میری قسمت میں شاید دکھ ہی لکھا تھا۔ جب جاوید سے میری شادی ہوئی تھی تب وہ بالکل ٹھیک تھا، نشہ نہیں کرتا تھا اور کماتا تھا۔ ہم خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب میرا تیسرا بچہ پیدا ہوا تو جاوید بری صحبت کا شکار ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے اسے نشے کی لت لگا دی اور اب اسے نشہ کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تھا۔ نشے کی وجہ سے اس نے کام پر جانا چھوڑ دیا، جس سے ہمارے حالات خراب ہو گئے۔ اگر میرا بھائی مدد نہ کرتا تو ہم بھوک سے مر چکے ہوتے۔ میں نے اس دن کے بعد رخسانہ بی بی سے دوبارہ ان ڈشز کے بارے میں پوچھنا چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ اس کے بعد بھی وہ مجھ سے پکوان بنواتی رہیں اور اگلے روز
میں انہیں ویسے ہی پڑا دیکھتی۔ پھر تیسرے روز وہ ڈشز باسی ہو جاتی تو مجھے لے جانے کا کہہ دیتی۔ ایک دن رخسانہ بی بی کی بیٹی مریم کی پسند کی ڈشز بن رہی تھی کہ نمک ختم ہو گیا۔ میں رخسانہ بی بی کے کمرے میں گئی تو وہ موبائل پر مصروف تھی اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں اگر اسی طرح چلتا رہا تو تم ایک دن بہت مشہور ہو جاؤ گی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس سے اور کیوں کہہ رہی تھی کہ تم مشہور ہو جاؤ گی۔ ان کی نظر مجھ پر پڑی تو پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے بتایا کہ نمک ختم ہو گیا ہے۔ رخسانہ بی بی نے نمک منگوا دیا، لیکن میرے دماغ میں ان کے مشہور ہونے والی بات گھوم رہی تھی۔ میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ رخسانہ بی بی کیسے مشہور ہو رہی ہیں۔ ایک خیال آیا کہ شاید وہ ٹی وی ڈراموں میں کام کرنا چاہ رہی ہوں۔ دوسرا خیال آیا کہ شاید وہ فلموں میں آ رہی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان سے کیسے پوچھوں، کہیں وہ پھر ناراض نہ ہو جائیں اور مجھے نوکری سے نہ نکال دیں۔ اس لیے میں نے چپ رہنے میں ہی بہتری سمجھی۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ ٹی وی یا فلموں میں آئیں گی تو مجھے خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ہمارے گھر ٹی وی نہیں تھا، لیکن بچے کافی دنوں سے فرمائش کر رہے تھے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ٹی وی خریدتی اور پھر ہر ماہ کیبل کی فیس بھی بھرتی۔ بچے ساتھ والوں کے گھر ٹی وی دیکھنے چلے جاتے تھے۔ رخسانہ بی بی کے گھر بھی ٹی وی تھا جو ڈرائنگ روم میں پڑا ہوا تھا، لیکن ان کے اپنے کمرے میں دیوار پر ایک بڑی LED لگی ہوئی تھی۔ میں اکثر دوپہر کو کمرے میں جاتی تو وہ اس پر ڈرامے دیکھ رہی ہوتی تھی۔ ایک دن جب میں کام پر گئی تو رخسانہ بی بی نے کہا رقیہ آج ہمارے گھر خاص مہمان آ رہے ہیں، اس لیے تم نے بہت اچھے کھانے بنانے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے رخسانہ باجی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اکرم سامان لے آیا تھا، اس لیے جھاڑو پوچھے سے فارغ ہو کر میں کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر تک ایک لڑکی اور ایک مرد آئے۔ لڑکی جوان، خوبصورت اور ماڈرن تھی، جبکہ نوجوان بھی لمبے قد کا خوبصورت مرد تھا جس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ میں نے لڑکی کے ہاتھ میں مائک بھی دیکھا۔ ان کے آنے کی اطلاع میں نے رخسانہ بی بی کو دی تو انہوں نے ان دونوں کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مجھے تجسس ہوا کہ وہ کون تھے اور رخسانہ بی بی سے کیوں ملنے آئے تھے۔ اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ ان کا تعلق ٹی وی سے ہے۔ جب دونوں کمرے میں چلے گئے تو رخسانہ بی بی نے اندر سے کنڈی لگا لی اور 2 گھنٹے وہاں موجود رہیں اور کھانا کھا کر گئے۔ رخسانہ بی بی خود انہیں گیٹ تک چھوڑنے گئیں۔ ان کے جاتے ہی رخسانہ بی بی کی بیٹی مریم نے پوچھا ماما انٹرویو کیسا رہا؟ رخسانہ بی بی نے خوش ہو کر جواب دیا بہت اچھا، تم دیکھنا جیسے ہی یہ انٹرویو چلے گا میں دیکھتے ہی دیکھتے مشہور ہو جاؤں گی اور پھر لوگ مجھ سے فون پر کھانا پکانے کی ترکیبیں پوچھیں گے۔ رخسانہ بی بی کی باتیں بالکل میرے پلے نہیں پڑ رہی تھیں، لیکن میں ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ رخسانہ بی بی کن ترکیبوں کی بات کر رہی ہے۔ میں جب سے یہاں ملازمت کر رہی تھی میں نے بہت ہی کم رخسانہ بی بی کو کھانا بناتے دیکھا تھا۔ زیادہ تر میں ہی کھانا بناتی تھی، البتہ وہ میرے ساتھ کچن میں موجود ضرور ہوتی اور کبھی کبھی میری مدد بھی کر دیا کرتی تھی۔ البتہ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ جب میں ڈشز تیار کرتی تھی تو رخسانہ بی بی مجھ سے وہ کھانا بنانے کی ترکیبیں پوچھتی رہتی تھی اور ایک کاپی پر نوٹ کرتی جاتی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ رخسانہ بی بی مسلسل فون پر مصروف ہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں مختلف قسم کی ڈشز تیار کروں۔ انہوں نے نام بھی بتا دیے۔ میں ڈشز تیار کر رہی تھی اور رخسانہ بی بی موبائل سے ان کی تصویریں بنا رہی تھیں کہ اچانک کچن میں وہی لڑکی اور لڑکا آ گئے جن کا تعلق کسی چینل سے تھا۔ ان کے پیچھے اکرم تھا۔ دونوں کو اچانک دیکھ کر رخسانہ بیگم ہڑبڑا گئیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولیں ارے آپ لوگ آ گئے، آپ نے تو 2 بجے آنا تھا، ابھی تو 1 بجا ہے۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا ہم ذرا جلدی پہنچ گئے ہیں۔ پھر وہ ڈشز کو دیکھتے ہوئے بولی ارے واہ، آپ نے تو کھانا بھی بنا لیا ہے، میرے منہ میں تو پانی بھر آیا ہے۔
یہ کہہ کر اس لڑکی نے ایک چیز اٹھائی اور کھانا شروع کر دیا۔ میں حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ رخسانہ بی بی کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ لڑکی نے کھانے کی تعریف کرتے ہوئے کہا، واہ رخسانہ بیگ میڈم، آپ کے ہاتھوں میں تو بہت ذائقہ ہے، مزہ آ گیا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، نعمان تم بھی کھاؤ نا۔ نعمان نے بھی کھانا ٹیسٹ کیا تو وہ بھی رخسانہ بی بی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں حیران نظروں سے رخسانہ بی بی کی طرف دیکھ رہی تھی، جو کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی ڈشز کو۔ لڑکی نے کہا، رخسانہ میڈم، آپ کے یوٹیوب چینل کی کھانے کی ویڈیوز نے دھوم مچا دی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ فالورز ہو گئے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا انٹرویو نہ کر لیا جائے؟ رخسانہ نے سر ہلا دیا، پھر وہ انٹرویو دینے کی ویڈیو بنا رہا تھا اور میں کونے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساری ڈشز میں نے تیار کی تھیں اور تعریف رخسانہ بی بی سمیٹ رہی تھی۔ رخسانہ بی بی ان دونوں کو اپنے کمرے میں لے گئیں اور میرے منہ سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ وہ ان ڈشز کی تصویریں اس لیے بناتی تھیں کہ ویڈیو بنا کر یوٹیوب چینل پر ڈال سکیں، جہاں وہ لوگوں کو کھانا بنانے کے طریقے بتاتی تھیں، اور لوگ ان ویڈیوز کو بہت پسند کرتے تھے۔ مجھے یہ جان کر بے حد دکھ ہوا تھا، کیونکہ محنت میری ہوتی تھی لیکن شہرت اور نام رخسانہ بی بی کا تھا۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو رخسانہ بی بی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، رقیہ، مجھے بے حد افسوس ہے، میں دراصل مشہور ہونا چاہتی تھی۔ جب تم نے مجھے بتایا کہ تم کھانا بہت اچھے بنا لیتی ہو تو میں نے اپنا چینل بنا لیا تھا اور تمہارے بنائے ہوئے کھانوں کی تصویریں اور ویڈیوز چینل پر شیئر کر دیتی تھی۔ تم میرے لیے کام کرتی رہو، میں تمہیں اس کے پیسے دیتی رہوں گی۔ میرے پوچھنے پر رخسانہ بی بی نے یہ بھی بتایا کہ وہ ڈشز اس لیے نہیں کھاتی تھیں کیونکہ انہیں مرچوں والا کھانا منع تھا، اس لیے وہ اپنے لیے بازار سے سادہ کھانا منگوا لیتی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ امیر لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، محنت کسی اور کی ہوتی ہے اور سارا کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے۔ کاش یہ لوگ کسی کی محنت پر ہاتھ صاف کرنے سے پہلے سوچیں کہ کیا ایسا کرنے سے ان کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو گولڈن وائس سٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسی ہی دلچسپ، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔